اچھا جی، الحمدللہ ہم 29 جز تک پہنچ گئے ہیں اور اس میں کافی زیادہ صورتیں ہیں. تو سورہ ملک سے سورہ مرسلات 11 صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ میں سورہ ملک میں سے کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں، ہمارا بیلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر. تو کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نبوت کا معاملہ ختم ہی کیوں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ کنٹینیویشن کیوں نہیں ہوئی اس چیز کی. اور اس کا ہمارے پاس جو ایک لاجیکل جو آنسر سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کو اور میسج کو پروٹیکٹ کر دیا تو اب رسول کی ضرورت نہیں ہے آگے. ہوا یہ تاریخ میں ایسے ہوا کہ جب رسول آتا تھا اس کے فالوورز آہستہ آہستہ دین چینج کر دیتے تھے، یہاں تک کہ حق تک پہنچنا جو ہے ناممکن ہو جاتا تھا. یعنی یہود نے جو اسکرپچر ہے اس کو اتنا زیادہ چینج کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کی جو ہے تصحیح کی، اس کی کریکشن کی اسکرپچر کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کرسچنز ہیں انہوں نے اتنا زیادہ چینج کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن کہ اب حق تک پہنچنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ افراد ایسے تھے جو حق جاننا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن ناممکن تھا ان کے لیے ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ واز. سو another prophet was required، ایک اور پروفٹ ریکوائرڈ تھا کہ وہ آ کے پھر واضح کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا کہ میں یہ وحی کو اب پروٹیکٹ کروں گا. یہاں تک کہ اب کسی نے بھی اگر ٹروتھ تک جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج تک جانا ہے، تو ہمارے پاس ہماری سورسز جو ہیں پروٹیکٹڈ ہیں such that another messenger is not needed. اچھا، اس کا ایک اور مطلب جو ہے یہ ہے کہ the Quran takes the place of a messenger. اچھا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹوریز آف دا پروفٹس کے اندر جنہوں نے میسنجر کو جھٹلایا، جنہوں نے میسنجر سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے اعراض کیا یا جنہوں نے اگنور کیا میسنجر کو، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عذاب دیا گیا. یہی چیز جو ہے اب قرآن کے ساتھ اپلائی کرتی ہے. جو لوگ قرآن سے منہ موڑ لیں گے، جو لوگ قرآن کو اگنور کریں گے، جو لوگ قرآن کو جھٹلائیں گے، تو وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو اس میں سورہ ملک میں ہمارے پاس کچھ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم جہنم کے اندر الٹائیں گے کچھ لوگوں کو، ان سے سألہم خزنتہا، جو جہنم کا جو فرشتہ ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، کوئی وارنر نہیں آیا تمہارے پاس؟ تو وہ اعتراف کریں گے کہ بالکل آیا. قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس آیا ایک وارنر، ہمارے پاس آیا ایک رسول، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے نا نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم جو ہے نا بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی جھٹلایا انہوں نے رسول کو. یہ معاملہ آج بھی ہو سکتا ہے، اینڈ آج بھی ٹرو ہے فار دوز ہو ریجیکٹ دا قرآن. فار ایگزامپل جو بھی قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان تک بھی میسج پہنچ چکا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے. وقالوا لولا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور پھر وہ ریگریٹ ہوتا ہے ان کا، جہنم والوں کا کیا ریگریٹ ہے کہ کاش اگر ہم سن لیتے یا ہم اگر کان دھر لیتے، ریزن کرتے، عقل کرتے اپنی کوئی، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوتے، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فسحقا لاصحاب السعیر، تو دور کر دیے گئے بہت زیادہ اصحاب السعیر یعنی جہنم والے. تو اس میں ہمیں نا بڑا کلیئرلی ہمیں ایک میسج مل رہا ہے کہ جو بھی لوگ وارننگ کو، جو قرآن کی وارننگ آتی ہے ان کو جھٹلاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ خیر احمد بھائی. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں 11 سورج ہیں الحمدللہ، اور مجھے تو آئی کانٹ ہیلپ بٹ یہ سورہ ملک میں اور سورہ جن بھی اس میں آتی ہے، 72 جو سورہ ہے. تو میں تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ جنات کے حوالے سے کچھ عقائد ہمارے معاشرے میں، غلط قسم کے عقائد، پلس ان سے بہت زیادہ ڈرنا. پھر یہ کہ جو سود سیئرز ہیں جو قسمت کا حال بتانے والے ہیں، اور پھر یہ کہ جو استخارہ کا کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اس حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے. سب سے پہلے سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ ہم نے بے شک نیرسٹ ہیون کو، آسمان دنیا کو مزین کیا ہے اسٹار سے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم وہ ستارے میں سے کچھ پارٹ جو ہے وہ مارتے ہیں، کس کو؟ شیطان کو. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سود سیئرز ہوتے ہیں نا،
جو آپ کہہ لیجیے کلیم کرتے ہیں ہمیں فیوچر پتہ ہے، یا ایسے کلیمز کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کا فلانا کام کر دیں گے، تو ان کے پاس نا کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ڈیلز میں چلتے ہیں. اور وہ قرین کا بھی کانسیپٹ ہے نا کہ قرین جو ہے ان کا اپنا شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید محو گفتگو ہو جاتا ہے اور ان سے کچھ ڈیلز وغیرہ یہ اس کے تھرو کرتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ لوگوں کو امپریس ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی کہ مجھے کچھ فیوچر کی باتیں پتہ ہیں، تو فیوچر کی باتیں تو صرف نبیوں کو پتہ تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ نبی تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتائی تھی. لیکن کوئی اگر آج کے دور میں کلیم کرتا ہے جی کہ مجھے فیوچر کی باتیں پتہ ہیں، تو پھر یہ جان لیں کہ یا تو وہ جادوگر ہے، یا پھر یہ کہ وہ کچھ ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو بالکل حرام ہے، غیر شرعی ہے. نیمرولوجی اٹ از آلسو اے برانچ آف میجک، ایسٹرولوجی اٹ از آلسو اے برانچ آف میجک. جو بھی کلیم کرتا ہے زوڈیک سائنس کے تھرو، ستاروں کے نالج کے تھرو، تو کوئی چکر ہے، اور وہ چکر یہی ہے. دیکھیے جو شیاطین کا چکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان اوپر جا کے فرسٹ ہیون میں ایوز ڈراپنگ کرتا ہے، کچھ سنتا ہے، اور وہ سن کر آ کے اپنے جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، کاہن کو بتاتا ہے، سود سیر کو بتاتا ہے، اور وہ 100 اگر باتیں بتاتا ہے تو 99 جھوٹ ہیں، اور ایک اس میں سے ایک آدھی بات جو ہے وہ سچ ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کہ دیکھیے ایسے لوگوں سے مت امپریس ہوئیے جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم استخارہ کرتے ہیں آپ کے بیہاف پہ، یا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے. دے آر میجیشین اینڈ دے آر انوالوڈ ان فلدی تھنگس. دوسرا یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات سورہ جن سے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جنات خود اس بات کا جو ہے نا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا and there were men from mankind who sought refuge in men from the jinn so they only increased them in burden. اس پہ ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن عربز نے کیا کرنا شروع کیا کہ ایک وادی میں انٹر ہوتے تھے تو ان سے پناہ مانگتے تھے، اور پناہ مانگ کے انٹر ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ جنات نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پکار رہے ہیں، یہ تو ہمیں ایز اے ڈائٹی لے رہے ہیں. تو اس کے بعد جنات نے بہت زیادہ سرکشی کرنا شروع کی. تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے آئی اوپننگ بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے یہ ایسے تعویذ دیتے ہیں جن تعویذوں پہ باقاعدہ شیاطین کے نام ہیں اور ایسے کریکٹرز کے نام ہیں، فرعون، حامان، یعنی کہ جو ایول کریکٹرز ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. پھر نیومرولوجی ہے، وہ خانے بنا کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں. وہ نمبرز کا کیا مطلب ہے پوچھنا چاہیے. تو ہمیں ہمارے سوسائٹی میں یہ بہت سی خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ ہمیں بنائے، اور صرف ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. علی بھائی یہ آپ نے سورہ ملک کے حوالے سے پھر سورہ جن کے حوالے سے ذکر کیا. سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی کچھ اشارتاً یہ بات کر چکے ہیں کہ دین کی حقانیت کے لیے، ویلیڈیٹی کے لیے جو اصل دلیل اور ایویڈنس وہ قرآن مجید یعنی سبجیکٹ میٹر ہے قرآن کا، نہ کہ جو میریکلز ہیں یا پھر معجزات ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نیشنز نے اپنے انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا، اور ہمیشہ سے ان کو رسپانس میں اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ وہ اس طریقے سے معجزات مانگے. بلکہ سورۃ الرعد میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی رسول کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لے آئے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اور جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں صحابہ کی، اور خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جو عشرہ مبشرہ اس طرح کے بڑے صحابہ تھے، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حق کو اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کو کوئی سپر نیچرل اکرنس ہوئی ان کے سامنے، یا کوئی بہت سی چیزیں یعنی جیسے مون سپلٹ ہو گیا یا یہ معاملات ہوئے. ان کے لیے اصل چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے یہ امپورٹنٹ تھی کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں آپ کے سامنے ایک عرصہ گزار چکا ہوں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی دلیل تھی. اور اسی چیز کو قرآن مجید میں سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مجنون کہا، کیونکہ جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے اور خائن کہہ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجنون کہہ دیا کہ ان کے پاس ذاتی طور پہ یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ بے اختیاری طور پہ جو ہے اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا. بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بڑے علمی آدمی ہیں یا پھر بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وائز ہیں، حکمت ہے. اللہ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ہاں بہت اچھے اخلاق پر فائز ہیں. یعنی ان ادر ورڈز وٹ اللہ از ٹرائنگ ٹو سے، انشاءاللہ میں پیرافریز کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جس بندے کو تم مجنون کہہ رہے ہو اس کے اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو. کیا کبھی کسی مجنون آدمی کے یہ اخلاق ہو سکتے ہیں، کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجنون کے بارے میں آپ کی مجنون سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرے، کوئی گندا کام کر لے، کوئی برا کام کر لے، ہم اسیوم کر رہے ہوتے ہیں یہ مجنون ہے، یار اس سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن آپ کبھی بھی مجنون سے ایک سینسیبل ایکشن یا سینسیبل رسپانس یا سینسیبل بیہیویئر ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جس نبی کو کہہ رہے ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کے تو اخلاق دیکھو، اس کی زندگی دیکھو، جس لیول کا اس کا کردار ہے. کیا کبھی سوچ سکتے ہو کہ اس طرح کا بندہ مجنون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے آگے سبحان اللہ جس نے مجنون کہا علیاذ باللہ جن لوگوں نے، اللہ نے اگلی آیات میں ان کا ذکر کیا کہ ان کی حقیقت کیا. ان کی اللہ نے کہا کہ یہ ان کی کیریکٹرسٹکس دیکھو. ان کی کیریکٹرسٹکس جو ہے اگر آپ سامنے رکھو گے تو ان کو مجنون کہنے کا زیادہ حق ہے. یعنی ان کو مجنون کہنے کا ہمیں زیادہ حق ہے کہ یہ مجنون ہے. کیسی ہیں؟ اللہ معاف کرے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین، زیادہ قسمیں کھانے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، گناہ گار، اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر طعنہ زنی کرنے والے، غیبتیں کرنے والے. یعنی ان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجنون علیاذ باللہ، حالانکہ they deserve that more. تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے لیے وہ انسان کا جو اپنا کردار ہے نا، وہ اس کے لیے سب سے بڑے دعویٰ کا سبب ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکالرس کو اور ہمارے دعات کو اور ہم سب کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بہت سیکنڈری ہوتی ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ کتنی ان کو اپیل کر رہی ہے، لاجیکل ہو رہی ہے، یہ آبویسلی میٹر کرتی ہیں چیزیں. لیکن اس سے پہلے ایک بندے کو ریسیپٹیو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو. ہمارے خود ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے بارے میں جب ہم سے نہیں ملے ہوتے، ہم ان کے بارے میں بڑا نیگیٹو رویہ ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں بڑے سینیکل اور کرٹیکل ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں، ایک دم ہم ان کے ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم ان کی غلطیوں کے بارے میں جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز خود ہی دینا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا تو یہ، اور کیونکہ ہم ریسیپٹیو ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کو ایکچولی ایک جو ہے نا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینے کے لیے ان کو تیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک بات کوٹ کر دوں بڑی زبردست، کہ امریکہ میں ایک پروفیسر تھے انگلش کے، یہ ایک اسکالر نے، امریکن اسکالر نے بتایا، وہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، مسلمان تھے، ایتھیسٹ ہو گئے. تو ہی سیڈ وٹ براٹ می بیک فرام ایتھیزم ٹو اسلام. وہ علامہ محمد اقبال کا نا ایک شعر ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. وہ یہ ہے، اس کا کرکس یہ ہے کہ تو خدا کو تو جھٹلا سکتا ہے لیکن تو محمد کا انکار کیسے کر سکتا ہے. اب اس میں بڑی ڈیپتھ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ریئل بینگ تھے، ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی قبر موجود ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو ہی لائٹ؟ ان کا ایک امپیکٹ پورا موجود ہے جس نے پوری جغرافی کو چینج کر دیا زمانے میں. کیسے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے سورہ حاقہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے سیرہ کا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. تو آپ کی اجازت سے دو چیزیں جو ہیں وہ میں اکٹھی آج مینشن کروں گا. حضرت عمر نے، ہمیں پتہ ہے کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہی واز ناٹ پرو مسلمز اینڈ پرو اسلام. تو سیرہ کی روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں، ان میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو ہیں، ہی ہیپن ٹو کم اکراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم پہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. بہت خوبصورت واقعہ ہے سیرہ کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے وہ چھپ چھپ کے قرآن مجید سنا کرتے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ، اور یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، اس کے راوی خود ہیں حضرت عمر، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ قریش میں سے کوئی بہت اعلیٰ قسم کا پوئٹ ہے جو کہ ان آیات کو پڑھ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اس آیت کی تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کاہن کی طرف سے ہو، کسی میجیشین کی طرف سے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ٹو مائی سرپرائز اگلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ تھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ nor is this a mumbling of a fortune teller، بہت تھوڑا ہے جو کہ تم غور کرتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں کنفیوز سٹیٹ میں آ گیا، میں نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا تو پھر یہ کیا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو
تو مورخین نے لکھا ہے کہ دس واز ون آف دا ویز جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہارٹ ہے اٹ بیکیم سافٹ فار اسلام. حضرت عمر اچھا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھنی ہے وہ آیت اللہ کی شان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے مقامات میں سے وہ ایک مقام ہے وچ آئی بلیو، مطلب ایک انالوجی میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں ایک اسکول میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا جو پرنسپل ہے، جو سب سے بڑا ہیڈ ہے، وہ آ کے سب کو ڈیٹرنٹ کر رہا ہے، زجر کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ نے بات سمجھانے کے لیے یہ کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ نبی بھی اپنی طرف سے ہمارے اوپر کوئی بات باندھ دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کو ہم داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی وتین کاٹ دیں گے. صحابہ کرام، امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ اس سے مراد ہارٹ کی میجر آرٹری ہے جس کو ایورٹا کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ دیکھیں، پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ بات سمجھانے کی یہ کی گئی ہے کہ دیکھیے کہ یہاں پہ ادب کا مقام سب سے پہلے، اگر ادب کا کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی کے تابع ہی ہے، جیسے کہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اس میں اس چیز کا بھی آنسر ہے جو کہ لوگ ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی، حالانکہ یہ خود ایک بہت بڑا ایک فالٹی ازمپشن ہے. تو در حقیقت اللہ کی بات اور رسول کی بات وہ ایک ہی آرگینک ہول ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے.